مریم نواز کی بہو نے پہنا ہندوستان کے سباشچی کا مہنگا لہنگا، قیمت جان کر رہ جائیں گے دنگ، بھڑکی پاکستانی قوم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اقتصادی بحران کا سامنا کر رہے پاکستان کو مزید مشکلات میں ڈالنے والے وہاں کے حکمرانوں کے شاہانہ شوق نے عوام کے غم و غصے کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ نواز شریف کے نواسے شادی میں دلہن شانزے علی نے جب ہندوستان کے ڈیزائنر سباشچی کا لہنگا پہنا تو ہنگامہ مچ گیا۔ ایک ایسا ملک جہاں لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، وہاں حکمرانوں کا یہ ہندوستانی عشق ان کے دوگلے پن کو بے نقاب کر رہا ہے۔ سیاست میں ہندوستانی دشمنی اور ذاتی زندگی میں سباشچی، پاکستان کی یہ منافقانہ پالیسی اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک طرف پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور عوام بنیادی ضروریات کے لیے محتاج ہے، تو دوسری طرف نواز شریف کے خاندان کے عیش و عشرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جنید صفدر کی شادی میں ہونے والے بے تحاشا فضول خرچی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہاں کے حکمرانوں کو عوام کی غربت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہندوستانی سباشچی کا جادو ایسا ہے کہ دلہن شانزے علی روہیل نے اپنی شادی کے لیے عالمی شہرت یافتہ ہندوستانی ڈیزائنر سباشچی مکھرجی کا ایمرالڈ گرین لہنگا منتخب کیا۔ اس لباس کی نفیس کڑھائی اور ہیریٹیج اسٹائل نے سب کی توجہ حاصل کی۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ جو ملک سرکاری طور پر ہندوستان کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بااثر خاندانوں کو ہندوستانی کاریگری ہی سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں نفرت اور لباس میں محبت کیا ہے؟ پاکستان کی سیاست ہندوستانی دشمنی اور زہر افشانی پر مبنی رہی ہے، لیکن جب بات ذاتی شوق اور شان و شوکت کی آتی ہے تو وہیں ہندوستان ان کی پہلی پسند بن جاتا ہے۔ مریم نواز کی بہو کا یہ ہندوستانی عشق ان کے سیاسی دوگلے پن کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی نفرت صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہے۔ مقامی ڈیزائنرز کو نظر انداز کرنا، پاکستان سوشل میڈیا پر لوگ اس بات پر سب سے زیادہ برہم ہیں کہ ملک میں باصلاحیت ڈیزائنر کی کوئی کمی نہیں۔ اس کے باوجود مریم نواز کے خاندان نے سرحد پار کے ڈیزائنرز کو ترجیح دی۔ ناقدین کے مطابق یہ میڈ ان پاکستان کے کھوکھلے نعروں اور قومی وقار کی کھلی توہین ہے۔ سباشچی کے لیے اس کے سگنیچر لہنگے کی قیمت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، ایک جوڑے پر اتنا خرچ کرنا عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ یہ عیش و عشرت، یہ عشق کیا عام ٹیکس دہندگان کے پیسے کی نمائش تو نہیں؟ شادی کی تصاویر وائرل ہوتے ہی انٹرنیٹ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے اسے غداری اور قومی غیرت سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے ذاتی پسند قرار دے رہے ہیں۔ لیکن شریف خاندان کی سیاسی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ تنازع تھمنے کے بجائے مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دفاع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فن اور فیشن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور اسے سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق کئی ہندوستانی سیلیبریٹیز بھی پاکستانی ڈیزائنرز جیسے فراز منان کی ملبوسات پہنتی ہیں، لیکن ناقدین کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان کی معاشی حالت پاکستان جیسی نہیں، اس لیے دونوں کا موازنہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہمیشہ اپنے مہنگے شوق اور برانڈڈ ایکسسریز کی وجہ سے خبروں میں بنی رہتی ہیں۔ اب ان کی یہ بہو کے لہنگے نے ایک بار پھر انہیں اپوزیشن کے نشانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی پرانی تقاریر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں وہ سادگی اور خود انحصاری کی باتیں کرتے نظر آتی تھیں۔ اس کے بااثر خاندانوں کو ہندوستانی کاریگری ہی سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں نفرت اور لباس میں محبت کیا ہے؟ پاکستان کی سیاست ہندوستانی دشمنی اور زہر افشانی پر مبنی رہی ہے، لیکن جب بات ذاتی شوق اور شان و شوکت کی آتی ہے تو وہیں ہندوستان ان کی پہلی پسند بن جاتا ہے۔ مریم نواز کی بہو کا یہ ہندوستانی عشق ان کے سیاسی دوگلے پن کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے
کہ ان کی نفرت صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہے۔ مقامی ڈیزائنرز کو نظر انداز کرنا، پاکستان سوشل میڈیا پر لوگ اس بات پر سب سے زیادہ برہم ہیں کہ ملک میں باصلاحیت ڈیزائنر کی کوئی کمی نہیں۔ اس کے باوجود مریم نواز کے خاندان نے سرحد پار کے ڈیزائنرز کو ترجیح دی۔ ناقدین کے مطابق یہ میڈ ان پاکستان کے کھوکھلے نعروں اور قومی وقار کی کھلی توہین ہے۔ سباشی کے لیے اس کے سگنیچر لہنگے کی قیمت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ یہ تنازع صرف ایک لہنگے تک محدود نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی اس قیادت کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جو دو کشتیوں پر سوار ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کشمیر اور ہندوستان کے خلاف زہر اگلنے والے حکمران اپنی خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے اس دشمن ملک کی طرف دیکھتے نظر آتے ہیں۔